بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ فرض نماز کے مسنون جو اذکار ہیں سلام پھیرنے کے بعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرض پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر ذکر کیا ہے۔ ان اذکار سے، ان دعاؤں سے فرار حاصل کرنا یہ اصل میں خسارے کا کام ہے۔ جب تک بندہ اپنی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں کہ حتیٰ یملأ ما بین السماء والارض، کہ زمین و آسمان کا خلا جو ہے ان خربوں اربوں فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ اور ذکر کرنے والے بندے کے لیے یہ 3 دعائیں کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم فرما، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ دیانت داری سے بتائیے کہ ایک بندہ نماز پڑھے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اگر اس وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اور آپ کے اللہ کی خاص رحمت ہو جائے اور آپ کی توبہ بھی قبول ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ سے کوئی دنیا میں خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اس لیے میری معزز بہنوں اور ماؤں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ان اذکار کو، ان دعاؤں کو یاد کیجئے۔ جب بھی فرض نماز کے پڑھیں، سلام پھیرنے کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے، اللہ اکبر کو اونچی آواز سے اور باقی آہستہ آواز سے، پھر فرماتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی جو بڑی ہی آسان اور بڑی ہی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ جو پیچھے میں نے اللہم انت السلام منک السلام والی دعا بتائی ہے، یہ ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور یہ جو اب بتا رہی ہوں یہ بھی ایک بار۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ دیکھیں اللہم اعنی علی ذکرک، آپ ربی اعنی علی ذکرک بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، و شکرک، اور میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک، اور اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیری خوبصورت عبادت کر سکوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہتیں اس کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اور آگے اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ اے اللہ نہیں ہے کوئی روکنے والا جس کو تو عطا فرما دے، ولا معطی لما منعت، اور نہیں کوئی عطا کر سکتا جس سے تو روک لے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اگر سارے سے سارے طاقتور سے طاقتور لوگ کس کو فائدہ اٹھانا دینا چاہیں تو وہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے اور فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دعا پڑھا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون۔ اوپر والی دعا اور اس کو بھی ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اور جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اور میں اکثر بتاتی ہوں کہ جب بھی آیت الکرسی پڑھیں اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازماً پڑھیں، اور آیت الکرسی کو فرضوں کے بعد لازماً پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ ایسے کلمات ہیں جن کے پڑھنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ثلاث و ثلاثون تسبیحہ، کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، و ثلاثون تحمیدات، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، و اربعون تکبیرات، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ یہ کلمات جو کہہ دیتا ہے کبھی وہ نقصان نہیں اٹھا سکتا، سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہیں تو یہ ہو جائیں گے 99 یعنی 99 مرتبہ
مرتبہ تو 100 پورا کرنے کے لیے آپ ساتھ یہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں گے اللہ ذوالجلال والاکرام معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کبھی وہ پڑھ لیں مطلب جو میں نے پہلے بتایا، اور کبھی یہ پڑھ لیں 100 پورا کرنے کے لیے، کبھی 100 اس طرح پورا کر لیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم کوشش کرتے کہ جب نماز پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف کھڑے ہوں، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں خواب میں بھی اور قیامت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ تو انہوں نے فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو سکیں۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کے بعد یہ بھی دعا پڑھ رہے تھے، کیا کہ رب قنی عذابک یوم تبعث او تجمع عبادک، کہ اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچا، کب؟ جس دن تو اپنے بندوں کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا۔ لہٰذا یہ چند دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ اس لیے فرض کی سلام پھیرنے کے بعد یہ اذکار کریں۔ بعض لوگ جو ہے اذکار کرنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ جیسے ہی آپ سلام پھیریں تو بغیر ہاتھ اٹھائے یہ سارے اذکار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں مسنون طریقے سے نماز اور اذکار کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔